ماہنامہ سلطان الفقر کا شائع کردہ مضمون یہودیوں پر اللہ کا عذاب کیوں، جسے تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان سروری قادری صاحبہ نے۔ تمام آسمانی ادیان کی بنیاد جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے ہے، کیونکہ ان سے دو عظیم امتوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بنی اسماعیل، جن سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا لقب دیا۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی نسل سے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے کئی عظیم پیغمبر پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، جو بنی اسرائیل کے لیے بنیادی شریعت اور یہودیت کا ماخذ بنی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے زمانے میں بے پناہ فضیلتوں سے نوازا، انہیں تورات جیسی آسمانی کتاب عطا کی اور یکے بعد دیگرے کثرت سے انبیاء بھیجے، انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ اس فضیلت کا تقاضا تھا کہ وہ ہمیشہ توحید اور عدل پر قائم رہتے، مگر تاریخ شاہد ہے کہ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی مسلسل ناشکری کی، اپنے عہد و پیمان کو توڑا اور نبوت کے سلسلہ کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل کیا، اللہ کے احکامات جیسے تورات پہ رد و بدل کی، جس کا انجام ان پر عذاب الہی، عداوت اور ذلت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر جو انعام و اکرام نازل کیے، ان کا بیان بھی موجود ہے۔ اس قوم کی سرکشی کے متعلق بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ان پر عذاب یا ذلت نازل ہونے کی بنیادی وجوہات تفصیلاً بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی، جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ۔ یہودیوں کی سرکشی، بچڑے کو خدا بنانا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں فرماتا ہے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے چلہ اعتکاف میں جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ بنی اسرائیل نے فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ عمل توحید سے ان کی شدید سرکشی اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کی کھلی ناشکری کو ظاہر کرتا ہے۔ کتاب اللہ میں رد و بدل۔ اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرنا اور حقائق کو چھپانا یہ بات واضح کرتا تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کے حکم کے تابع ہونے کے بجائے اپنی خواہشات نفس کے تابع تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں فرماتا ہے، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے، جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے، پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 79 میں فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ پس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کما لیں، سو ان کے لیے کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس معاوضہ کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔
کتاب اللہ کا علم نہ رکھنا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان یعنی یہود میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی و مفہوم کا کوئی علم ہی نہیں۔ وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے رہتے ہیں۔ یہودیوں کی عہد شکنی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روگرداں ہو گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس کتاب یعنی تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس عہد اور تنبیہ کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، پس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے عہد و پیمان یاد دلا رہا ہے کہ میری عبادت کرنا اور میرے نبی کی اطاعت کا وعدہ میں تم سے لے چکا ہوں، لیکن ان لوگوں نے اتنے پختہ میثاق، اتنے اعلیٰ عہد اور اس قدر زبردست وعدے کی بھی کچھ پرواہ نہ کی اور عہد شکنی کی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور رحمت نہ ہوتی، اگر وہ توبہ قبول نہ فرماتا اور انبیاء کے سلسلہ کو برابر جاری نہ رکھتا تو یقیناً تمہیں زبردست نقصان پہنچتا۔ اس وعدہ کو توڑنے کی بنا پر دنیا اور آخرت میں تم برباد ہو جاتے۔ بحوالہ کتاب تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 166۔ یہودیوں کا حکم الہی کی تعظیم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اے یہود، تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتہ کے دن کے احکامات کے بارے میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم ددکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ پس ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا۔ تفسیر ابن کثیر کے صفحہ نمبر 167 میں اس آیت کی تفصیل میں یوں بیان ہوا ہے یہ ایلا بستی کے باشندے تھے، ان پر ہفتہ کے دن کی تعظیم ضروری کی گئی تھی۔ اس دن کا شکار منع کیا گیا تھا اور حکم باری تعالیٰ سے مچھلیاں اسی دن بکثرت آیا کرتی تھی، تو انہوں نے ہیلا کیا، گڑھے کھود لیے، رسیاں اور کانٹے ڈال دیے۔ ہفتہ والے دن مچھلیاں آ گئیں، یہاں پھنس گئیں، اتوار کی رات کو جا کر پکڑ لیا۔ اس جرم پر اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی۔ اللہ کے حکم کی اطاعت پر حیل و حجت سے کام لینا۔ سورۃ البقرہ میں گائے کو ذبح کرنے کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہر قبیلہ دوسرے پر الزام لگا رہا تھا، جس سے فتنہ و فساد کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جب معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ نے حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو ماریں، جس سے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ حکم سن کر بنی اسرائیل نے بہانے بازی اور حیل و حجت سے کام لیا۔ حکم پر عمل کرنے کے بجائے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار گائے کے بارے میں سوال کرنے لگے کہ وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کس قسم کی ہو۔ ان کی اس بے جا کھوج اور سوالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم کی سختی میں اضافہ کر دیا۔ اگر وہ سوال کیے بغیر پہلے ہی کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا، مگر ان کے سوالوں نے ان کے لیے مشکل پیدا کر دی۔ آخر کار تمام اوصاف والی گائے کی تلاش میں انہیں شدید محنت کرنا پڑی، اور جب ملی تو انہیں بہت بھاری قیمت دے کر اس گائے کو خریدنا پڑا۔ اس گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کا ٹکڑا مقتول کو مارا گیا، جس نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اس واقعہ کا بنیادی مقصد بنی اسرائیل کی نافرمانی، ضد اور حکم الہی کو ٹالنے کی کوشش کرنا تھا۔
اور یہ بتانا تھا کہ اللہ کے حکم پر بغیر چون و چرا کے فوراً عمل کر لینا چاہیے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سبق۔ قرآن کریم اہل ایمان کو اس واقعہ سے سبق سیکھنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 108 ہے، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے؟ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے پس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے پٹک گیا۔ پتھر دل قوم۔ قرآن کریم کی آیات میں بنی اسرائیل کے بد فطرت ہونے کے متعلق واضح بیان ہوا ہے کہ ان کے دل پتھر جیسے سخت ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں سے تو اللہ کے حکم سے پانی بھی نکل جاتا ہے اور وہ خوف سے گر بھی پڑتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے دل سخت تھے اور فطرت میں عیب تھا کہ وہ معجزات کو دیکھتے تو تھے مگر ان سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے مزید بہانے بازی اور نافرمانی کی طرف مائل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں فرماتا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یہبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی، خستگی اور شکستگی بھی نہیں رہی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ انبیاء کو قتل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام بھیجے، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم وہیں اکڑ گئے، اور بعضوں کو تم نے جھٹلایا اور بعضوں کو تم قتل کرنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے انکار۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 میں فرماتا ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن پاک آیا، جو اس کتاب یعنی تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہی نبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آیا جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے۔ پس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تفسیر تفہیم القرآن میں اس آیت کے متعلق بیان ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی پیش گوئیاں ان کے انبیاء نے دی تھیں۔ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو، مگر یہ عجیب ماجرا تھا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، اس کے آنے پر سب سے بڑھ کر اس کے مخالف بن گئے۔ قرآن کریم میں یہودیوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت کی وجہ بھی بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 میں فرماتا ہے، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، پس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ تفسیر تفہیم القرآن میں یوں بیان ہوا ہے، یہ یہودی لوگ چاہتے تھے
کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں ہیچ سمجھتے تھے تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا، جب ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے خود جسے چاہا نواز دیا تو وہ بگڑ گئے۔ یہودیوں کی چال بازیاں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 91 میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا، تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ یعنی قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ پس ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ جادو ٹونے کا استعمال۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ مَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ مزید برآں وہ یعنی یہود اس جھوٹ کی بھی پیروی کرتے تھے جسے شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے حوالے سے گھڑ لیا تھا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ جادو کا علم شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نہیں اتارا گیا تھا، اور نہ وہ دونوں کسی کو پیشگی تنبیہ کے بغیر کچھ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یعنی یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ لوگ ان سے وہی چیزیں سیکھتے جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتی اور انہیں نفع نہ پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ حضرت صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں لکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے صلحاء اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن ان کے جہال جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم بتا کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے، انبیاء کی کتابیں چھوڑ دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تک اسی حال پر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات میں یہ آیت نازل فرمائی۔ ذلت اور محتاجی کا مسلط کیا جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے حکم کی نافرمانی کرنے والے، توحید و رسالت پر ایمان نہ رکھنے والے کافروں، مشرکوں، یہاں تک کہ منافقوں کو جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرایا ہے۔ یہود جو ایمان نہیں لائے ایسی قوم ہے جن کے لیے نہ صرف جہنم کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ ان کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان پر دنیا میں بھی اللہ کا عذاب اور ذلت مسلط رہے گی۔ انہوں نے حق مل جانے اور نعمتوں اور مہربانیوں کے باوجود اللہ سے روگردانی کی۔ سب سے بڑا جرم انبیاء کو قتل کیا، جس کی بنا پر وہ قوم جس کو پہلے دیگر قوموں پر فضیلت دی گئی تھی بعد میں بدترین قوم کہا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَخْرُجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا
وَكِسَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے پروردگار سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 167 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرے جب آپ کے رب نے یہود کو یہ حکم سنایا کہ اللہ ان پر روز قیامت تک کسی نہ کسی ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بری تکلیفیں پہنچاتا رہے، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ سورۃ الاعراف کی اگلی آیت 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ تقسیم اور منتشر کر دیا، ان میں سے بعض نیکوکار بھی ہیں اور انہی میں سے بعض اس کے سوا بدکار بھی، اور ہم نے ان کی آزمائش انعامات اور مشکلات دونوں طریقوں سے کی تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ 2 مرتبہ آزمائش۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو قطعی طور پر بتا دیا تھا کہ تم زمین میں ضرور 2 مرتبہ فساد کرو گے اور اطاعت الہی سے بڑی سرکشی برتو گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ پھر ہم نے ان کے اوپر غلبہ کو تمہارے حق میں پلٹا دیا، اور ہم نے اموال و اولاد کی کثرت کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی، اور ہم نے تمہیں افرادی قوت میں بھی بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرۃ لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرۃ ولیتبروا ما علوا تتبیرا۔ اگر تم بلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے بلائی کرو گے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اپنی ہی جان کے لیے۔ پھر جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئی تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ مار مار کر تمہارے چہرے بگاڑ دے، اور تاکہ مسجد اقصی میں اس طرح داخل ہوں جیسے اس میں حملہ آور لوگ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس مقام پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر ڈالیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ امید ہے اس کے بعد تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر تم نے پھر وہی سرکشی کا طرز عمل اختیار کیا تو ہم بھی وہی عذاب دوبارہ کریں گے، اور ہم نے دوزخ کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا دیا ہے۔ بخت نصر کا بنی اسرائیل پر عذاب الہی بن کر ٹوٹنا۔ جس وقت حضرت یرمیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی، بنی اسرائیل اس دور کی عظیم سپر پاور عراق کی عاشوری سلطنت
اور اس کے حکمران بخت نصر کے باج گزار تھے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کا اخلاقی زوال اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ ان میں شرک عام تھا، زنا معمولی بات تھی، اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ یہ لوگ بدترین ظلم و ستم کا معاملہ کرتے، سود خوری اور غلامی کی لعنتیں عام تھی۔ ایک طرف اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف سیاسی امنگیں عروج پر تھیں۔ ہر طرف بخت نصر کے خلاف نفرت کا طوفان اٹھایا جا رہا تھا۔ مذہب کے نام پر ظواہر کا زور تھا، حقیقت یہ تھی کہ ان پر خدا کا غضب تھا، مگر ان کو یہی بات بتانے کے بجائے قومی فخر اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت رفتہ کے خواب دکھائے جا رہے تھے۔ ایسے میں حضرت یرمیہ علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ ایمان و اخلاق کی صدا بلند کی۔ انہوں نے اہل مذہب اور اہل سیاست کو ان کے رویے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اپنی قوم کی اصلاح کرو، انہیں سیاست سے نکال کر ہدایت کی طرف لاؤ۔ ایک بار سچی خدا پرستی پیدا ہو گئی تو سیاست میں تم ہی غالب ہوگے۔ جب آپ یہ پیغام لے کر اٹھے تو ہر طرف سے آپ کی مخالفت شروع ہو گئی۔ ان کی دعوت بالکل سادہ تھی کہ بخت نصر سے ٹکرانے کی بجائے اپنے ایمان و اخلاق کی اصلاح کرو، لیکن اللہ کے اس نبی کو بنی اسرائیل نے بخت نصر کا ایجنٹ قرار دے کر بطور سزا پہلے کنویں میں الٹا لٹکا دیا اور پھر ایک پنجرہ میں باندھ دیا۔ بخت نصر کے خلاف بغاوت کر دی۔ جواب میں بخت نصر عذاب الہی بن کر ٹوٹ پڑا۔ اس تباہی کا منظر کتاب اور جب زندگی دوبارہ شروع ہوگی میں ان الفاظ میں لکھا ہے۔ یہ ایک عظیم تباہی کا منظر تھا۔ ہر طرف آگ بھڑک رہی تھی، شعلوں کا رقص جاری تھا، جلتے ہوئے مکانات اور عملاق سے اٹھنے والے سیاہ بادل آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ فضا میں آہیں، چیخیں اور سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ زمین بے گناہوں اور گناہ گاروں کے خون سے رنگین تھی۔ انسانوں کو بے دریغ مارا جا رہا تھا، گھروں کو لوٹا جا رہا تھا، خواتین کی ناموس گلی کوچوں میں پامال ہو رہی تھی۔ یروشلم کی گلیوں میں ہر طرف عراق کے طاقتور ترین حکمران بخت نصر کے فوجی دندناتے پھر رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک ہی مقصد تھا، بنی اسرائیل کے اس مقدس ترین شہر اور اس کے باسیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ تفسیر قرطبی میں بنی اسرائیل پر 2 دفعہ جو عذاب الہی نازل ہوا اس کے متعلق درج ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی عظیم، عالی شان اور قدر و مرتبہ کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان اعلیٰ و عرفہ اور بلند مرتبہ گھروں میں سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے لیے سونے، چاندی، موتی، یاقوت اور زمرد سے بنایا، اور وہ اس طرح کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے جب اسے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جن مسخر کر دیے، یعنی ان کے تابع بنا دیے، پھر وہ معدن یعنی کانوں سے سونا اور چاندی لے آتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، سو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیزیں بیت المقدس سے کیسے اٹھائی گئیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا، اور وہ مجوسی آتش پرست تھا اور اس کی حکومت 700 سال تک رہی۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5 ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ جب ان دونوں میں سے پہلی مرتبہ کا وعدہ آ پہنچا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، پھر وہ تمہاری تلاش میں تمہارے گھروں تک جا گھسے، اور یہ وعدہ ضرور پورا ہونا ہی تھا۔ پس وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا، اور اموال اور وہ سب کچھ جو ان اصناف میں سے بیت المقدس میں تھا سب جمع کر لیا، اور اسے 1,70,000 سامان لادنے والی گاڑیوں پر لاد دیا، یہاں تک کہ اسے بابل پہنچا دیا۔ پس وہ وہیں مقیم رہے، بنی اسرائیل سے خدمت لیتے رہے اور 100 برس تک ذلت و رسوائی اور سزا و عذاب کے ساتھ ان پر حکومت کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور فارس کا ایک بادشاہ ان کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ وہ بابل کے علاقے میں داخل ہو گیا، اور مجوسیوں کے ہاتھوں میں جو بنی اسرائیل کے لوگ باقی تھے انہیں چھڑایا، اور وہ زیورات جو بیت المقدس سے وہ لے آئے تھے وہ بھی ان سے لے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی مقام پر واپس لوٹا دیے جس پر وہ پہلے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، اے بنی اسرائیل، اگر تم پھر گناہوں اور نافرمانی کی طرف لوٹ گئے تو ہم بھی قید اور قتل و غارت کو تم پر لوٹا دیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اگر تم نے پھر وہی سرکشی کا طرز عمل اختیار کیا تو ہم بھی وہی عذاب دوبارہ کریں گے۔ اور جب بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف لوٹ کر آئے
تو دوبارہ گناہوں اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر شاہ روم کو مسلط کر دیا۔ یہود و نصارہ کو دوست نہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم علی بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم انہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنے قابل اعتماد دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں تمہارے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو اپنا قابل اعتماد دوست بنائے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ حاصل کلام: قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے قصے دراصل امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبرت اور نصیحت کا خزانہ ہے۔ قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے واقعات سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ وہ ان تمام نافرمانیوں اور اخلاقی کمزوریوں سے اجتناب کریں جن کی وجہ سے ان سے امامت کا منصب چھین لیا گیا اور ان پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی۔ بنی اسرائیل کی طرح احکامات میں ہیلے بہانے، شک و شبہ کر کے اپنی راہیں خود دشوار نہ کریں۔ یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا شرف عطا کیا، اور اس منصب کا تقاضا ہے کہ ہم ہمیشہ اطاعت، وحدت، شکر گزاری اور دین میں اخلاص کو اپنا شعار بنائیں تاکہ دنیا میں عزت اور آخرت میں فلاح پا سکیں۔ ازل سے اللہ پاک کا دستور رہا ہے کہ مومنین کو شیطان کے شر سے بچانے اور فلاح کا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء اور رسل کے سلسلہ کا اہتمام فرمایا۔ نبی آخر الزماں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنی نوح کی فلاح کا بیڑا اولیاء اللہ نے اٹھایا، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، شیخ یعنی مرشد کامل اپنی قوم یعنی مریدوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ایک نبی اپنی امت میں۔ بحوالہ کتاب شمس الفقراء۔ موجودہ دور میں یہ فریضہ حق مرشد کامل اکمل سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس نبھا رہے ہیں۔ بلا شبہ آپ مجز اللہ الاقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب خاص امانت فقر کے وارث ہونے کی حیثیت سے اپنے مریدوں کی ظاہری و باطنی اصلاح فرما کر ان کو راہ ہدایت سے منسلک فرما رہے ہیں، اور وہ گناہ اور نافرمانیاں جو سابقہ امتوں نے کی اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان سے مومنین کو محفوظ فرما رہے ہیں۔ آپ مجز اللہ الاقدس اپنے تمام مریدین کو نصیحت فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے سیاست کی نہیں بلکہ روحانی تربیت کی ضرورت ہے۔